بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 269، آیت نمبر 118۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، نہ پکڑو رازدار اپنے سوا مومنین سے ہٹ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ وہ نہیں کوتاہی کرتے تمہیں نقصان دینے میں، بلکہ وہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ یقیناً دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے، اور وہ کینہ جو ان کے سینوں نے چھپائے رکھا ہے وہ تو بہت بڑا ہے ان کے منہ کی بات سے۔ یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کیا علامات منافقت کو تمہارے لیے اگر تم عقل سے کام لو۔ خبردار تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو پوری کتاب پر، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بطور دھوکہ، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو چک لگاتے ہیں اپنی انگلیوں پر تمہاری ترقی کی وجہ سے اور شدید غصے کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے اس غصے کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کے بھید کو۔ اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی خوشی تو وہ پریشان کر دیتی ہے ان کو، اور اگر پہنچ جائے تم کو تکلیف تو وہ اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو کہ ان کی برائیوں سے بچو تو نہیں نقصان دے گا ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ گھیر لینے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر پانچواں یا چوتھا اصول ہے کہ جو جماعت کی تنظیم اور تاسیس کے لیے اور جماعت المومنین کو محفوظ اور حفاظت کے لیے 5ویں نمبر کا اصول ذکر کیا ہے۔ پہلا اصول تھا کہ البقاء علی التقوی، اور دوسرا تھا کہ اعتصام بحبل اللہ یعنی تفرق بازی سے بچو، تیسرا اصول تھا کہ اصلاح اجانب دعوت دینا، اور چوتھا اصول تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ کے اندر اس کی طرف اشارہ تھا۔ جب جماعت بن گئی اور مومنین کی جماعت تیار ہو گئی تو اب اس کی حفاظت اور اس کی اصلاح کے لیے یہ 5واں اصول ذکر کیا ہے۔ جب آدمی کھیتی لگاتا ہے اور اس میں صحیح اس کو بناتا ہے، تیار کر اس میں فصل لگاتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو باڑ کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ارد گرد باڑ لگائے اور چار دیواری لگائے، کوئی حفاظتی اقدام کرے۔ تو یہاں اس حفاظت کے 5ویں اصول کا ذکر ہے تاکہ مومنین کی جماعت محفوظ رہے کہ وہ راز اپنا رکھیں اور وہ راز کو فاحش نہ کریں۔ تو اس لیے کہا اے ایمان والو لا تتخذوا، مت پکڑو بطانۃ رازدار، من دونکم اپنے سوا یہ مومنین سے ہٹ کر، یعنی دوسروں کو، یہود کو، نصارہ کو، کافروں کو، مشرک کو، فاسق کو۔ بطانہ اصل میں وہ نیچے والے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو قمیص کے نیچے ایک کپڑا جو پہنا جاتا ہے اس کو بطانہ کہتا ہے، جو جسم کے ساتھ چمٹا آتا ہے۔ اور یہاں مراد یہ کہ دلی دوست اور رازدار مراد ہے، رازدار دوست جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ لا یعلونکم، وہ کوتاہی نہیں کرتے، الا یعلو کا معنی قصر، کوتاہی کمی کرنا، یعنی ولم آلو جہدن، جیسے کہ میں نے اپنی کوشش تم سے نہیں روکی، انہیں کم نہیں کس میں، نہیں کوتاہی کرتے تمہارے بارے میں خبالاً، فساد کی۔ خبال کہتے ہیں فساد دینا، یعنی سب سے پہلے یہ کہ وہ تمہیں ذاتی طور پر تمہارے جسم کو اور تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس سے تمہاری ظاہری تکلیف مراد ہے۔ ودو، یہ چاہتے ہیں تمہارے بارے میں، ما وہ چیز عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈالے، یا ما مصدریہ ہے، مانا ودو عنتکم،
تمہاری مشقت چاہتے ہیں، اور عنت کا معنی پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ شدید تکلیف کو کہتے ہیں جو ہڈی ٹوٹ جائے اور بار بار وہ ٹوٹتی رہتی ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے مراد دینی تکلیف مراد ہے۔ تو پہلے لا یعلونکم خبالہ، فساد سے مراد وہ دنیاوی تکلیف مراد ہے، اور ودوا ما عنتم سے دینی تکلیف میں تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری خباثت قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء معنی کینہ، دشمنی ان کے منہ سے۔ یہاں بغضاء سے مراد یہ کہ وہ بہتان بدنامی لگاتے ہیں تم پر، مومنین پر، اور لفظ افواہہم کے اندر اشارہ ہے کہ یہ منہ گندا ہے اور گندی زبان ہے، کہ اس گندی زبان سے یہ بری باتیں بکواس وغیرہ نکلتے ہیں۔ وما تخفی، اور وہ کینہ اور وہ حسد کہ تخفی چھپایا ہے صدور میں ان کے سینوں نے، اکبر وہ تو بہت بڑا ہے، اکبر من افواہہم ان کے منہ کی جو بکواس ہے اس کے اندر کی دل کی جو حباست ہے اور جو کینہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً کھول کھول کر بیان کیا تمہارے سامنے، الآیات معنی علامات نفاق منافقت کی علامت، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل سے کام لو اگر یعنی تمہارے اندر ذرا عقل ہے۔ ہاں انتم سے زجر ہے مومنین کو کہ تم سے دوستی اور محبت کیوں لگاتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں انتم خبردار تم، اولائی یہ تم مومن جو ہے، یہاں اولائی کے اوپر ہاں نہیں لگا، ہاں اولا نہیں کہا کیونکہ یہ مومنین کو خطاب ہے اور مومنین پر زجر کم ہے۔ پہلے جو ہاں اولائی تھا وہ کافروں کو، تو اس میں زجر شدید تھا سورہ بقرہ کے اندر۔ تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، اور محبت سے مراد یہ کہ خیرخواہی، مومن ان کو خیرخواہی چاہتا ہے، ان کو تحفے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اور تاکہ یہ مومن ہو، تاکہ اسلام لے آ جائے، ایمان کی طرف آ جائے، ان کی خیر چاہتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے۔ ولا یحبونکم یہ کافر تمہاری خیر نہیں چاہتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی اور تم ایمان رکھتے ہو پوری کتاب کے اوپر، اور اس کا مقابل حذف ہے ولا یؤمنون بالکتاب قط، اور یہ بالکل کتاب کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان کی خیرخواہی کیوں چاہتے ہو؟ تو خیرخواہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مومن کا ایمان ہے کتاب کے اوپر، اور جس آدمی کا ایمان ہو تو وہ خیرخواہ ہوتا ہے، مومن تو خیرخواہ ہوتا ہے، اس لیے وتؤمنون بالکتاب کلہ یہ دلیل ہو گئی تحبونہم کے لیے۔ لیکن ان کی منافقت دیکھیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ جب یہ ملتے ہیں تم سے تو قالوا کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، آمنا کہ ہم ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا جب چلے جاتے ہیں تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو عزو چک لگاتے ہیں، مانا اپنے دانتوں سے چک لگانا، علیکم مانا علی ترقیکم تمہاری ترقی کو بر، یہ تمہاری ترقی ہوتی ہے، تمہاری شان بڑھتی ہے، تمہارا مرتبہ بڑھتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور الاناملہ اپنی انگلیوں پر چک لگاتے ہیں، انامل جمع انملتن کی انگلیوں کے سروں کو کہا جاتا ہے، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ اور غیظ جو ہے اتنا شدید غصہ ہے جو غضب سے بھی سخت ہے، غضب میں غصہ کم ہوتا ہے اور غیظ میں زیادہ ہوتا ہے۔ بعد نے کہا کہ علیکم یہ متعلق ہے حنقین کے ساتھ، حنقین مانا کینہ اور بغض رکھتے ہیں علیکم تم پر، اور بعد نے کہا علیکم مانا علی ترقیکم تمہاری ترقی پر۔ قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے کے اندر۔ تو یہ بعد نے کہا کہ دعا شر ہے، یعنی گویا کہ ان کو خیر اور بدعا کرنا ہے کہ اللہ تمہیں مارے اس غصے کے اندر۔ لیکن قل موتوا بغیظکم کا معنی کہ تم مرو اپنے غصے کے ساتھ، معنی یہ کہ غصے کے اسباب بڑھیں گے تو جیسے اسباب بڑھتے جائیں گے تو غصہ بھی بڑھتا جائے گا، اور اسی غصے کی حالت میں تم مر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو ترقی دے گا، فتح دے گا، تو ان کا غصہ بڑھتا جائے گا، تو اسی غیظ اور غضب کی حالت میں ان پر موت آئے گی، یہ مراد ہے۔ اسباب غضب کا زیادہ ہو جانے سے غصہ بھی زیادہ ہو جائے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور سوال کا جواب ہے کہ مومن تمہیں کیسا پتہ چلا کہ یہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور غصہ کرتے ہیں؟ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کے بھید کو اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ان کی علامات۔ اصل میں ہے علیم، لفظ ذات جو ہے یہ اختصاص کے ساتھ دلالت کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ جس چیز پر جو چیز ان کے سینوں میں ہے یعنی وہ چیز سینوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ تو اصل عبارت میں ان اللہ علیم بالمضمرات، اللہ جانتا ہے المضمرات چھپی باتوں کو، بذات الصدور جو سینوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے وہ چھپی باتیں، تو اشارہ ہے علم غیب کی طرف کہ سینوں کے اندر جو غیب کا علم ہے اس کو اللہ جانتا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ اگر تمہیں پہنچے کوئی خوشی وہ یہ ہے کہ دنیاوی خوشی ہو یا دینی ہو، صحت ہو، غلبہ ہو دشمن کے اوپر، فراخی مال ہو، تو تسوہم وہ ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچ جائے تم کو سیئۃ تکلیف، مطلب یہ کہ شکست مل جائے مال میں اور یا صحت خراب ہو جائے کوئی، تو یفرحوا بہا یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور خوشی سے مراد تکبر کرتے ہیں۔
حسنتن کے ساتھ تمسس کا اور سیاح کے ساتھ تصب کا، اشارہ اس بات کی طرف کہ مس کا معنی معمولی سے اس کے ساتھ ٹچ ہو جانا۔ جب معمولی خوشی بھی مومن کو آتی ہے تو مومن اس کا اظہار کرتا ہے، تو جب اظہار کرتا ہے تو کافروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے وہ تصوم خفا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن سیاح کے ساتھ تصب کا لفظ ذکر کیا، تصب میں اشارہ احاطہ کی طرف کہ مصیبت بہت گھیر لیتی ہے اور کافی اس پر تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے، تو تب وہ خوش ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، مراد صبر سے نیکی کے اوپر ڈٹ جاؤ اور گناہ سے بچ جاؤ، اور صبر سے مراد یہ کہ مذکورہ آیات میں جو آداب ذکر ہے ان کے اوپر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور کافروں کی برائیوں سے اور ان کی قباحتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو لا یضرکم، ضرر نہیں دے گا تم کو، کیدہم، ان کی سازشیں، شیئن، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو مومن، جو یہ کافر عمل کرتے ہیں، محیط، اللہ گھیرنے والا ہے، مانا اللہ کی گرفت میں یہ ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں سے واقعہ احد اور بدر کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ماقبل کے اوپر تفریح ہے، ثبوتاً و عدماً۔